اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہماری بڑی غلطی تھی کہ ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، یعنی کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ او بھائی صاحب، ایک تو آپ نے وہ ایکسٹینشن دی نہیں تھی، وہ بہت جری اور نڈر جج سپریم کورٹ کے جناب آصف سعید کھوسا، ایک تو ہمارے ملک کے اندر 2 نمبر کے ہیروز جو ہیں انہوں نے تباہ کر دیا، تو ویسے حیف ہے اس قوم پہ، ان کے سامنے یہ ہوا کہ یہ ایکسٹینشن جانی، انہوں نے وہ اس لائیو بم کا یوں کر کے تار نکالی اور پارلیمان کو بھیج دیا، پن کھینچا اور چلو۔ تو اس میں تو بھائی اگر وہ گناہ ہے باجوہ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا، تو اس میں تو بھائی نواز شریف بھی برابر کے شریک ہیں، ہاں مطلب صرف پی ٹی آئی نہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نواز شریف بھی باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں برابر کے شریک ہوا۔ ظاہر ہے یار، اگر سزا دی جائے باجوہ کو ایکسٹینشن، اور 12 منٹ میں دونوں ایوانوں سے جو ہے یہ بل منظور ہوا۔ 10.5 منٹ، چلو خیر، میں نے جو ایک صحافی نے پورا ٹائم لایا سی، وہ کہتا ہے 10.5۔ خیر جی نہیں، 12 منٹ چلیں 12 ٹھیک ہے۔ ہاں، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا ان سیاستدانوں کو۔ لیکن ایک چیز تو کلیئر ہوگی نا، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑا دل دکھانا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بھائی لاہور کا میں تو کہوں گا ہر 4تھا 5واں بچہ انہوں نے ان کے ہسپتال میں نون اور خدمت خلق والی خاتون ہے، ٹھیک ہے، کینسر سروائیور ہے، آپ ان کی سزا معاف کر دیں، مطلب ایک پرائم منسٹر ایک سمری لکھیں اور پریزیڈنٹ کی طرف سے کسی، چونکہ وہ ہیں تو ایک کتنا بڑا جسٹر جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کوئی سازش ہو گئی یا کیا ہوا، ایک بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، تو ایک کچھ یعنی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے پن کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اب آتے ہیں حالات آگے بڑھتے ہیں سر۔ ایک بات تو یہ ہو گئی جو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے، لیکن میرا سوئی وہیں اڑی ہے، پہلے بری ہوئے پھر اگلے مقدمات میں پھر بری ہو گئے، چلیں کوئی نہ کوئی وجہ، میں ان کے کہے ہوئے ڈاٹ سے ڈاٹ ملاؤں تو دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دس۔ چلیں سر، بائی الیکشن کیا کہہ رہے، بائی الیکشن ہونے والے، سر بائی الیکشن ہونے والے ہیں، آپ اس بات پہ قائم ہیں، اس اپنے اوپینین پہ؟ ہر صورت کیا بولا؟ میں مصر ہوں، کیا تم یہ بریک لینے لگے؟ نہیں، میں ہے 2 منٹ سر، میں مصر ہوں کہ تحریک انصاف کو ہر صورت ان انتخابات میں اور گج بج کے حصہ لینا چاہیے۔ ان تمام سزاؤں کے سلسلوں کے باوجود آپ اس بات پہ قائم؟ اس کے باوجود، بلکہ اس کی وجہ سے آپ بلکہ کیوں نہیں آپ سمپتھی کارڈ کو ایکٹیویٹ کرتے، سمپتھی ووٹ اپنا بڑھائیں۔ اب دوسری طرف میں انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، یہ سیاست کا تقاضا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آؤٹ آف دا وے جا کے یہ انشور کرنا چاہیے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ صاف شفاف ہوں۔ بھائی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، فرض کریں آپ جیت جاتے ہیں، صاف ستھرے شفاف نظر آتے انتخابات کے باوجود، تو لوگ کہیں گے ہاں یار 1 سال میں تو فرق پڑا ہے، وائی ناٹ ٹو سیک اے سرٹیفکیٹ کہ ہاں بھائی آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی بہتر پرفارمنس کی ہے، نون لیگ متحرک، لیکن نہیں متحرک کس چیز؟ سو میں نے سنا حذیفہ رحمان صاحب کو ٹکٹ دے رہے ہیں زرتاج گل صاحبہ کے والے حلقے میں۔ وہ یار نہیں، وہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں نواز شریف صاحب نے بڑی سختی سے یہ کہہ دیا تھا کہ صرف وہ نشستیں زیر بحث لائی جائیں جن کے بارے میں الیکشن شیڈیول آ چکا ہے، اور ابھی تک جو ہے جن سیٹوں پہ قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں پہ آیا ہے، ایک سیٹ ہے وزیر آباد کی جو احمد چٹھا کی خالی ہوئی ہے، احمد ناصر چٹھا کے جو صاحبزادے ہیں، دوسری جو ہے وہ احمد بچر جو پنجاب اسمبلی کی ایک، اور ایک حماد اظہر کی، اور ایک حماد اظہر کی، میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے اس کا سزا سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ لاہور کی ڈیموگرافی کو ذہن میں رکھتے ہوئے لاہور میں
جو ہمارا جو برادری پیٹرن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویسے بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سٹنگ ایم این اے کا انتقال ہو جاتا ہے تو عموماً ان کے وارث کو لوگ جو ہیں وہ زیادہ ووٹ دے رہے ہیں۔ اور تو پاکستان مسلم لیگ کے لیے سب سے زیادہ جو مشکل سیٹ ہوگی وہ حماد اظہر کو ہرانا ہو۔ چلیں جی، یہ پورا جو الیکشن کا ٹائم وہ ہے پورا ٹینیور جو اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ مجھے یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ بچر صاحب جو ہیں، جو تمہیں نے بتایا تھا کہ 90,000 کی لیڈ تو ہے، لیڈ سے وہ جیتے تھے، وہ اس جیتی ہوئی سیٹ کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کہیں گے میں جیل میں بیٹھا ہوں تو دشمن پی ٹی آئی ہر صورت کنٹیسٹ کرے